ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز کراچی قائد آباد میں عوام راج تحریک کے جلسے سے سید اقرار الحسن کا خطاب، عام آدمی کو اقتدار میں لا کے نظام بدلیں گے۔ کراچی حاکم علی دل قائد آباد میں عوام راج تحریک کے زیر اہتمام ایک عوامی جلسہ منعقد ہوا، جس میں تحریک کے مرکزی رہنما سید اقرار الحسن نے خصوصی خطاب کیا۔ بعد ازاں انہوں نے روزنامہ حمایتی نیوز کا خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی، سماجی حالات پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سید اقرار الحسن نے کہا کہ عام آدمی کے مسائل وہ لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے جنہیں عوام کی مشکلات کا احساس ہی نہیں، جن کے گھروں میں ہر سہولت موجود ہے، وہ مہنگائی، بے روزگاری، پانی، بجلی اور روزمرہ کی پریشانیوں سے دوچار عوام کا درد محسوس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کب تک فرسودہ نظام کو برداشت کرتے رہیں گے، وقت آ گیا کہ نئی نسل، نئے چہرے اور نئے سوچ کو آگے لایا جائے تاکہ ملک کی تقدیر بدلی جا سکے۔ ہم کب تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے اور اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ سید اقرار الحسن نے کہا کہ میں خود ایک مزدور ہوں، میرا والد مزدور تھا، میرا بھائی بھی مزدور ہے، ہم عام لوگوں کے دکھ درد کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ آج ملک میں چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور بدامنی نے ہر شہری کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ اس نظام کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے جلسے کے کامیاب انعقاد پہ تمام شرکا منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بالخصوص میرا خان سواتی، شیر علی شاہ، میراث خان سواتی کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کی میزبانی کو اسے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سید اقرار الحسن نے کہا کہ میرا منشور صرف ایک ہے، عام آدمی کو آگے لانا، عوام کو بااختیار بنانا اور پاکستان کو ترقی، انصاف و خوشحالی کی راہ پہ گامزن کرنا۔ عوام راج تحریک کا منشور عام آدمی کو ملکی سیاست و فیصلہ سازی میں بااختیار بنانا، کرپشن کے خاتمے، شفاف احتساب کا نظام قائم کرنا، قانون کی حکمرانی اور سب کے لیے یکساں انصاف یقینی بنانا، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا، مزدور، کسان، متوسط طبقے کے حقوق کا تحفظ، تعلیم، صحت، صاف پانی اور بنیادی سہولیات ہر شہری تک پہنچانا، امن و امان کی بحالی، جرائم کے خاتمے، شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، نوجوان کو قیادت کو اور قومی ترقی میں مؤثر کردار دینا ہے، عوامی مسائل کے حل کے لیے شفاف، جواب دہ اور خدمت پر مبنی نظام حکومت قائم کرنا۔ رپورٹ حاکم علی دل، خصوصی انٹرویو سید اقرار الحسن، روزنامہ حمایتی نیوز۔ ایک اہم موقع ہے یہاں عوامی خدمت علاقے کی ترقی اور ایک بہتر مستقبل کے عزم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ عوام کی خدمت ہے، ایک ایسی سیاست جس میں دیانتداری، انصاف، شفافیت اور عوام کی آواز کو اہمیت دی جائے۔ یہی صفات معاشرے کو آگے لے کر جاتی ہیں۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، اپنی توانائی مثبت کاموں میں لگائیں، تعلیم حاصل کریں، ہنر سیکھیں، قانون کی پاسداری کریں اور اپنے کردار کو مضبوط بنائیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی اس کے نوجوانوں کے کردار، محنت اور دیانت پر منحصر ہوتی ہے۔ سیاست کا مقصد ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا۔ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی انقلاب لے کر آ رہے ہیں۔ انقلاب آئے گا جب آپ جیسا کوئی نوجوان اس ملک میں برسر اقتدار آئے گا، اور یہ عوام راج اس کی ایفرٹ ہے، اور مجھے یقین ہے یہ پیغام پاکستان کے لوگوں تک پہنچے گا، پہنچ رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب عام آدمی کو آپ انشاءاللہ ایوان وزیر اعظم میں دیکھیں گے۔ سر آپ نے جیسے صحافت کے اندر آپ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ٹھیک ہے آپ کی پاکستان کے بہت سارے مسائل جن سے ہم آگاہ ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ جس سے میں آگاہ ہوں نا وہ شخصیت پرستی ہے۔ ہم ایک آدمی کو مسیحا سمجھ لیتے ہیں، نجات دہندہ مان لیتے ہیں کہ بس یہی ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ 26 کروڑ لوگوں میں سے بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا آپ کو اس ملک پر حکومت کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کا بچہ آپ سے محبت کرتا ہے الحمدللہ، اور جتنی اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے اور اس مکان پہ آپ آج آواز اٹھانے کے لیے آئے ہو، تو وہ جو پاکستان کی پوری دنیا جو آپ پہ آسے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے اور آپ کا 2 گھنٹے، ایک آدھا گھنٹہ پروگرام بھی دیکھتی تھی، ان عوام کے لیے، ان آپ کے جو چاہنے والوں کے لیے کیا کہو گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ ساری زندگی مجھے بہت محبت، بہت پیار ملا، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی محبت، اسی پیار کو لوٹانے کا وقت ہے کہ میں نے اتنی دعائیں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے سنی ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ، کہ بیٹا میں تہجد میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، بیٹا میں روضہ رسول پہ تمہارے لیے دعا
آپ کے فیصلے کے اختیار کا میسج ہے وہ آپ تک پہنچا کے جائیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ اس محفل کو، اس کارنر کو یہاں ارینج کرنے کے لیے. ہمیشہ کی طرح میرا بڑا پیارا بھائی شیر شاہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. جی ریاض سواتی صاحب اللہ تعالیٰ کو بھی سلامت رکھے. قبلہ پیر صاحب اور ماشاءاللہ جتنے نوجوان ہمارے آپ کے پاس بھی انشاءاللہ آفیدی آپ کے ساتھ خوش رہیے. اعظم سواتی صاحب نے ساتھ یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں. اکثر جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. پیغام میرے پیارے بھائیوں، آج سے ووٹ نہیں مانگا، میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا. اس ملک کے سارے عہدے، اس ملک کی ساری کرسیاں، اس ملک کے سارے منصب انشاءاللہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے. پاکستان میں عوام کا راج ہوگا. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہم جن لوگوں کو ووٹ دے کے ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بناتے ہیں نا، اور ان سے امید کرتے ہیں، فوڈ آرڈر کر کے ان کو کھانے بھجوانا شروع کیے، پانی کی بوتلیں لے کر لوگ پہنچے، لوگ ان کا کھانا لے کر پہنچے. حالت یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں کو ہوا دے رہے تھے، ہندو مسلمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے. یعنی پورا انڈیا ان نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ ایک طاقتور وزیر ہے دھرمیندر، اس کا استعفیٰ چاہیے. اور آج اس وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا. بھارت کی مودی کی طاقتور ترین حکومت کا طاقتور ترین آدمی عام نوجوان آپ جیسے نوجوانوں کے سامنے میسج عوام راج تحریک کا پہنچ رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا مڈل کلاس آدمی جہاں جہاں ہے وہ عوام راج کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہم اگلے الیکشن میں پاکستان میں عوام راج لگائیں گے. سر یہ بتائیے گا جی، اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں حکومت میں آنے دو، ہم غریب عوام کا دکھ درد سمجھیں گے. لیکن آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہاں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل وہی بات ہے، عام آدمی کو عام آدمی کا درد محسوس ہوگا. شہباز شریف صاحب کو قیمت بڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ تو اسی 10 ارب روپے کے جہاز میں سفر فرمائیں گی، قیمت بڑھتی رہے یا کم ہو. فرق پڑے گا آپ کو اور ہمیں. جس آدمی کو فرق پڑتا ہے اسے ایوان وزیر اعظم میں، اسے کرسی اقتدار پر بٹھائیے، انشاءاللہ فرق پیدا ہونا شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ فیصلے عام لوگوں کے حق میں ہونا شروع. آخر میں عوام کو کیا پیغام دینا؟ بس یہ پیغام آپ سب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، اب خواب غفلت سے جاگیے، شخصیت پرستی اور موروثیت کی لت سے باہر نکلیے. اپنے اوپر، اپنے بچوں کے، شہر کے اسی ملک کے رہنے والے ہیں جہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے، جان کا خطرہ ہر وقت سر پہ منڈلاتا ہے، روزگار نوکری کا کوئی مستقبل، بچوں کا تعلیم کا کچھ انتظام نہیں ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس ملک کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پرابلم یہ ہے پاکستان کا بدقسمتی سے 78 سالوں میں کہ ہم نے ان لوگوں کو اقتدار دیا، ان لوگوں کو حکومت دی کہ جن کا آپ کے ہمارے مسائل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ امیر زادے لندن اور دبئی میں پل کے آتے ہیں، مریم نواز صاحبہ جیسے، بلاول بھٹو صاحب جیسے، اور ہم ان کو ووٹ دے کے امید کرتے ہیں کہ ہماری سڑک کو صحیح کریں گے. ہم انہیں ووٹ دے کے توقع کرتے ہیں کہ ہمیں پانی دیں گے، ہمارے بچوں کی تعلیم. ہوتا ہے ہلکی سی چھینک آتی ہے تو یہ لندن سے علاج کرواتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ووٹ دے دو یہ سرکاری اسپتال ٹھیک کریں گے آپ کے لیے. انہیں تو سرکاری اسپتالوں کا پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی اپنی بیمار بیٹی، اپنی بیمار ماں کے ساتھ سرکاری اسپتال کی لائن میں لگ کے اپنی باری کا انتظار نہیں کیا. آپ میں سے جس دن کوئی وزیر اعظم بنا وہ اس ملک کے سرکاری اسپتالوں کو، اس ملک کے تھانوں کو، اس ملک کے سرکاری اسکولوں کو، اس ملک کی سڑکوں کو، اس ملک کے پانی کے نظام کو ٹھیک کرے گا. آج سے یہ خواب دیکھنا شروع کر دیں کہ اس ملک میں اقتدار کا حق صرف زرداریوں، خانوں اور شریفوں کو نہیں ہے. اس ملک کے اصل مالک آپ ہیں. اس ملک کے اقتدار کا اصل حق آپ کے پاس ہے، آپ کے بچوں کے پاس ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی گلی گلی میں جا کر انشاءاللہ عوام راج تحریک کا یہ پیغام پہنچاؤں گا اور اس تحریک کو اتنا مضبوط کروں گا کہ آپ انشاءاللہ پاکستان کے ہر شہر میں، پاکستان کے ہر گاؤں میں، پاکستان کی ہر گلی میں عوام راج تحریک کا پیغام پہنچائیں گے. یہ پیغام پہنچ رہا ہے، پاکستان کا عام آدمی اپنی اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ میں سے کوئی اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ جیسے ہی لوگ اس ملک پر حکمران ہوں گے. اور جب تک پاکستان میں عوام کا راج نہیں لگے گا پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، میرا جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آج انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہے. مودی کی حکومت بڑی طاقتور حکومت سمجھی جاتی ہے، لیکن چند نوجوان 36 دن سے وہاں احتجاج کر رہے تھے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.